بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 25 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہوگا حمزہ ساکنہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے والا سبق آج سے 2 دن پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا گزشتہ اسباق کی دہرائی اور پختگی، اور انشاءاللہ آپ نے وہ کرائی ہوگی۔ تو آج کا سبق ہمارا ہوگا حمزہ ساکنہ کے بارے میں۔ ہم حمزہ ساکنہ کو پہچانیں گے، حمزہ ساکنہ کی کتنی شکلیں ہیں، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور کیا حالت ہے اس کا۔ تو حمزہ ساکنہ حمزہ پر جزم ہو تو اس حمزہ کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے پڑھ دیا تھا کہ جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ بچوں کو سمجھائیں کہ حرکات کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے جلدی پڑھتے ہیں، جلدی پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے۔ لیکن حمزہ ساکنہ کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور وہ جھٹکا کتنے مقدار میں ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جھٹکا اتنی مقدار میں دیں گے کہ جسم نہ ہلے۔ ہاں، جھٹکا تو دیں، زبان سے پتہ چلے کہ بھئی اس نے اس حرف کو جھٹکا دیا ہے، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہلائے، بلکہ جسم نہ ہلے، بس اتنا جھٹکا دے زبان کے ادا سے۔ تو بچوں کو اس طرح پھر بورڈ پہ لکھ کر دیں، جیسے مثال کے طور پر با حمزہ زبر با، با حمزہ زبر با۔ اب یہ جھٹکا تو ہوا، ادا سے پتہ چل رہا ہے، لیکن جسم نہ ہلے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے یہ کہیں با حمزہ زبر با، نہیں، جھٹکے نہ ہو۔ اور با حمزہ پیش بو، با حمزہ زیر بی، با بو بی۔ تو اس انداز سے کہ جھٹکے نہ ہوں، جسم کو نہ ہلائے۔ اچھا، حمزہ ساکنہ کی 3 شکلیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ سے پہلے اگر زبر ہو تو پھر حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے تأتون تأتون۔ اب یہ حمزہ جو ہے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ زبر ہے۔ اور دوسرا ہے یہ حمزہ ساکنہ سے پہلے اگر پیش ہو، پیش، تو پھر حمزہ جو ہے واو کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے مؤصدۃ مؤصدۃ۔ تیسرے نمبر پر حمزہ ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہے تو حمزہ یا کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے جئت جئت۔ تو اس طرح بچوں کو ہجے قرات وقت حمزہ اور اس سے پہلے والے متحرک حرف کا نام نہیں لیں گے، بلکہ ان شکلوں کے نام نہیں لیں گے، جو تا حمزہ زبر تا ہے یا واو حمزہ واو، ان شکلوں کے نام نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ بلکہ کیسے پڑھیں گے، جیسے تأتون کی ہجے یوں کریں گے، تا حمزہ زبر تا، نہ کہ تا حمزہ الف زبر تا۔ ان شکلوں کے نام نہیں لیں گے، بلکہ سیدھا یہ کہیں گے تا حمزہ زبر تا، یا اس طرح میم حمزہ پیش مو، اس طرح جیم حمزہ زیر ج۔ تو یہ یا کی شکل میں ہوگا۔ یہ ہے آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ بچوں کو بھی اس طریقے سے ہم نے سمجھانا ہے کہ حمزہ ساکنہ اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اس میں جھٹکا دیا جاتا ہے۔ باقی حروف پہلے ہم نے پڑھے تھے کہ اس میں جھٹکا نہیں دیں گے، لیکن اس میں جھٹکا دیں گے، اتنی مقدار میں دیں گے کہ جسم نہ ہلے۔ اور حمزہ ساکنہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر حمزہ ساکنہ سے پہلے حرف پر زبر ہے تو پھر الف کی شکل میں ہوگا حمزہ ساکنہ، اگر حمزہ ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو پھر واو کی شکل میں، اور اگر حمزہ ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو پھر یا کی شکل میں ہوگا۔ اور پھر ان کو سمجھائیں اور پھر ان کو ہجی کرنا بھی سکھا دیں، جیسے تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو نون زبر نا، تا تو نا، میم حمزہ واو پیش، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا مو صا، دال زبر دا مو صادا، تا دو پیش تون مؤصدۃ، جیم حمزہ زیر ج، تا زبر تا جی تا۔ ٹھیک ہے، ان شکلوں کا نام نہیں لیں گے بلکہ حمزے کا نام لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اس طرح بچوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اگر سبق سمجھ آیا اور پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو جو ہے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔